بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال دنیا میں کتنے دنوں تک زندہ رہے گا؟ جو دجال اکبر ہے، دجال علماء بھی ہیں، دجال حکمران بھی ہیں، دجال تاجر بھی ہیں، لیکن جو دجال اکبر ہے 40 دن سال اس کی کیفیت جو ہے وہ یا کیمیت مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ مکہ اور مدینہ جو حدود حرم ہے وہاں پر دجال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ جنت میں پیدا ہوئی؟ نہیں جی، زمین پر پیدا ہوئی۔ وہ جو آیت کریمہ ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو جمیعہ سے مراد یہ کہ آپ اور آپ کی جو آنے والی اولاد ہے وہ ساری کی ساری، یہ نہیں کہ آپ نیچے چلے جائیں اور بچے پیدا کرتے جائیں اور وہ اوپر آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس گارے من صلصال حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی، گدی ہوئی اور کالی سیاہ جو مٹی ہے زمین کے مختلف حصوں کی گو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کھنکتی مراد اس کی تشریح کی ہے کہ جو آواز دینے والی ہو، گوندنے میں ایک گوندنے کی کیفیت ہے اور ایک گوندنے کے بعد کی کیفیت ہے کہ جب اسٹیچو وجود بن گیا، دو کیفیتیں الگ الگ ہیں، گوندنے میں اور پھر اس کے بعد کی جب پروسیس ہو گیا وجود بن گیا۔ جرابوں پر مسح جائز اور درست ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ امام ابو داود اور امام ترمذی دیگر ائمہ نے اس پر چیپٹر قائم کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی وفات سے پہلے جرابوں پر مسح کے قائل ہو گئے تھے۔ اور اس کی جو روایت ہے سنن ابی داود میں، وہ جراب کیا پٹی کہ آپ نے وہ پٹی پاؤں پر باندھی ہے گرم رکھنے کے لیے، تو اس پر بھی مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ کسی کا نہ اپنانا ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت اور دلیل آیت اور حدیث اور صحابہ کرام کا عمل ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کی دیگر کتابوں میں، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی وفات سے 2 یا 3 روز پہلے یہ جرابوں پر مسح کے قائل ہو گئے تھے۔ اب دیکھیے نا، جراب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کو محفوظ رکھنا یا گرم رکھنا۔ ایک جو پولیسٹر کی جرابیں ہوتی ہیں جالی دار، وہ تو نہ پاؤں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں نہ گرم رکھ سکتی ہیں، لیکن آپ مسح کا تعلق جو ہے وہ پھر موسم کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف سردیوں میں مسح کریں گرمیوں میں مسح نہیں ہے، نہیں ابھی ضرورت، تو آپ سردیوں میں بھی مسح کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں مسح کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے جرابیں پہن لیں اور 24 گھنٹے یوم و لیلہ جو آنے والی نمازیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال میں اس کی دیتا ہوں کہ آپ نے 12 بجے نماز ظہر سے پہلے وضو کیا اور جرابیں ڈال، پھر آپ نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور مسح کیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ٹھیک ہے۔ اب جو آئندہ نماز ظہر آئے گی اس کے لیے آپ نے تجدید وضو کرنا ہے۔ آپ اگر رات کو عشاء کے بعد باوضو ہو کر یا عشاء کے لیے آپ وضو کرتے ہیں اور پھر آپ جرابیں پہن لیتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ 24 گھنٹے پھر نماز عشاء جو ہے اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز عشاء پڑھی، پھر آپ نے جرابیں ڈال لی رات کو، تو یوم و لیلہ اس میں آپ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔
وضو ٹوٹ جائے، غسل نہ ٹوٹے، وضو ٹوٹ جائے تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیوی سے شب باشی کرتے ہیں یا احتلام ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ آپ کو وضو کرنا نہیں بلکہ غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو جرابیں اتارنا پڑے گا۔